بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔ دیکھیے ناظرین، اس وقت جو آپ سکرین پر فوٹیجز ملاحظہ کر رہے ہیں یہ برطانیہ کی ہیں۔ اب دیکھیں یہ ناظرین، اس وقت برطانیہ میں تب مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں جب اس وقت مشرق وسطیٰ کی دیکھیں مڈل ایسٹ کی سچویشن بہت زیادہ خراب چل رہی ہے۔ ہوا یہ ہے یہ مظاہرے بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اب یہ نفرت کا بیج جو برسوں پہلے سے بویا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف، آج اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ پہلے ساؤتھ پورٹ میں مسجدوں پر حملہ کیا گیا، آج دوبارہ شروع ہو گیا۔ لیورپول، مانچسٹر، بڑے بڑے شہروں میں اس وقت مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب 17 سالہ روانڈا کا جو ایک نوجوان تھا جو پیدا بھی برطانیہ میں ہوا تھا، اس نے ساؤتھ پورٹ میں جا کر ایک نجی سکول کی محفل تھی، ڈانس پارٹی تھی، اس میں جا کر اس نے دیوار پھلانگ کر پھر اس نے جا کر چاقو کے حملے کیے۔ 3 بچیاں اس میں ماری گئیں، 10 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، مارے گئے اس میں۔ تو پھر ہوا یہ ہے، صورتحال یہ بنی ہے کہ بہت ہی زیادہ خطرناک وہاں صورتحال بن گئی ہے۔ بہت بڑے مظاہرے پھوٹے ہیں۔ پہلے عوام میں غم و غصہ تھا، لیکن جب وہاں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والوں نے ایک نفرت کا بیج بویا اور اسے مذہبی رنگ دیا، تو پھر ہوا یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ آج تو صورتحال دیکھیں کہ مسلمان جو برطانیہ کا مسلمان ہے وہ ساؤتھ پورٹ، مانچسٹر، لیورپول وہاں کی مسجدوں میں جانے سے ڈر رہا ہے۔ اب ایک طرف یہاں امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنا خطرناک جو جال بچھایا ہوا تھا اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اب تو دوسری طرف اب یہاں مسلمانوں کی برطانیہ میں بھی بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ تو پھر دیکھیں یہاں صورتحال ہوئی یہ ہے کہ برطانیہ کی جو مسلم یونین کی جو سیکٹری ہیں زارا محمد، انہوں نے اجلاس بنایا، تمام مسجدوں کے جو ممبر تھے ان کو بلایا۔ انہوں نے وہ میسیجز دکھائے کہ ہمیں ڈائریکٹ میسیج دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم باہر تو نکلو۔ تو اس وقت جو یہاں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں بڑے شہروں میں، یہاں 200 کے قریب ایسی مسجدیں ہیں جہاں سیکیورٹی گارڈ بھی مہیا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ رکھیں۔ تو اب یہاں صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے۔ اب جو بچوں کو مارا گیا ہے تو وہ اب پورے یورپ میں یہ بات پھیل چکی ہے۔ تو پھر اب اسلامو فوبیا جو پہلے عمران خان نے بھی کہا تھا وہ اب اپنا رنگ جمانے دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو یورپین لائیوز میٹر کے بڑے بڑے بینر آپ کو آویزہ دکھائی دے رہے ہوں گے، وہاں اب برطانیہ میں صورتحال یہ ہے، پہلے ساؤتھ پورٹ میں مسجد پر حملہ کیا گیا، بوتلیں پھینکی گئی، پتھر پھینکے گئے، اینٹوں سے حملہ کیا گیا۔ پہلے معمول کے مطابق پولیس تھی، انہوں نے سوچا کہ پرامن مظاہرہ ہوگا، لیکن ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے، انہوں نے مسجدوں پر حملے کیے، وہاں پتھر پھینکے، اینٹیں پھینکی، اور پھر یہ حملہ رکا نہیں۔ تو پھر وہ جہاں اب برطانیہ کی جو ڈیفینس لیگ ہے، انگلش ڈیفینس لیگ، وہ ایک تنظیم ہے جو اسلام مخالف ہے، تو انہوں نے اس ساری آگ کو بھڑکایا ہے۔ تو اب جو کیئر کارٹن ہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ اب صورتحال جتنا زیادہ پیچیدہ ہو جائے لیکن ہم ہر اس فرد کو کافر کردار تک پہنچائیں گے جنہوں نے احتجاجی مظاہرے کو ایک مذہبی رنگ دیا اور پھر یہاں کی جو کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، اس کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اس وقت برطانیہ کی پولیس اور وہاں کی جو لوکل عوام ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ پولیس انہوں نے 100 سے زائد افراد گرفتار بھی کر لیے۔ تو اب ذرا غور کریں، یہاں مسلم کمیونٹی چاہے وہ افریقہ سے ہو یا پاکستانی ہو، مسلمان بھی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں ایک دوسرے کے۔ پہلے تو ساؤتھ پورٹ میں ان کو پولیس نے آمنے سامنے آنے سے روکا، تو وہاں کی انتظامیہ پولیس کو وہاں کے وزیر اعظم نے انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم سے جو ہو سکے گا ہم پولیس کی مدد کریں گے، اور اب تک 100 سے زائد گرفتاریاں آ چکی ہیں۔ اس وقت چاقو، بڑے بڑے ہتھیار مارنے کے لیے، چھرے، بہت سی چیزیں اس وقت عوام کی ہتھیں چڑھ چکی ہیں اور آمنے سامنے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے، 50 سے زائد پولیس اہلکار بتایا جا رہا ہے بہت زیادہ زخمی ہوئے، اور 8 کی تو پسلیاں اور ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ اب اس وقت ایک محاذ اسرائیل اور ایران کا سرگرم ہے، دوسری طرف برطانیہ میں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔
تو اب یہاں دیکھیں کہ صورتحال جا کہاں رہی ہے۔ بہت بڑا گیم ہونے والا ہے۔ دنیا میں جو امن تھا وہ امن اب کرونا کے بعد آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ڈیمیج ہونے والا ہے۔ عوام جو امن چاہتی تھی وہ امن اب قائم نہیں ہونے والا۔ اس کے پیچھے سارا کا سارا امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اب جو یہ مذہبی رنگ دیا گیا، سوچیں کہ اتنا پڑھی لکھی کمیونٹی، اتنا سلجھے ہوئے لوگ، وہ بھی اگر مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر اگل سکتے ہیں تو سوچیں کہ بھارت اور پاکستان یہ تو ایک عام سے ملک ہے۔ اب وہاں کرسچینٹی کی تو دیکھیں بات رہ ہی نہیں، تو وہاں مسلمانوں کے خلاف آئے روز آپ کو یہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مسلمان اگر کوئی حملہ کرے تو اسے دہشت گردی کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی اور حملہ کرے تو پھر اسے مسلح کہہ کر جان چھڑائی جاتی ہے۔ پورے کے پورے یورپ میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو امیگریشن جو وہاں پناہ گزین ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالو، جتنا جلدی ہو سکے یہ یورپ خالی کرو مسلمانوں سے۔